الرحمن الرحيم. عن نافع رحمه الله تعالى أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال. حضرت نافع رحمہ اللہ تابعی ہیں. ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینکا اور پھر چھینکنے پر اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ سن کر فرمایا کہ میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، لیکن یوں ہے نہیں، یعنی اس کا تو نہ حکم دیا گیا اور نہ یہ مستحب اور آداب میں سے ہے کہ چھینکنے پر الحمدللہ کے ساتھ صلاۃ و سلام کے الفاظ ملائے جائیں، بلکہ اصل ادب اور حکم نبوی کے اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ چھینکنے پر ہم بلا کسی کمی و زیادتی کے وہی کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی الحمدللہ کہیں کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. چھینک اور جمائی سے متعلق مختلف آداب کا ذکر چل رہا ہے. اس حدیث مبارک کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ چھینکنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا یا جو جملہ پڑھنے کا منقول ہے وہ صرف الحمدللہ ہے، کہ چھینکنے والا الحمدللہ کا ہے اور الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ کا ہے. پھر دوبارہ سے چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ اور کلمات کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حال کو درست فرما دے. اس میں کمی زیادتی کرنا، رد و بدل کرنا، تغیر و تبدیلی کر دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے. جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آدمی کو جس نے چھینکنے پر الحمدللہ کے ساتھ درود و سلام کے کلمات لگائے تھے کہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے اس عمل پر انہیں ٹوکا اور کہا کہ درود و سلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود و سلام ایک فضیلت والا عمل ہے، بڑا اونچا عمل ہے، اور اس کا کثرت بھی باعث برکت بھی ہے، باعث فضیلت بھی ہے، اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، گناہوں خطاؤں کی لغزشوں کی معافی کا بھی باعث. لیکن ان سب کے باوجود چھینکنے پر ہمیں درود و سلام کے کلمات کہنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا، نہیں اس کی تعلیم و تلقین کی، بلکہ اس موقع پر تو صرف الحمدللہ کہنا سکھلایا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نے جس عمل کے اندر جتنی بات کی تعلیم دی ہے انسان کو، اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کرنا، کمی زیادتی کرنا، اضافہ کرنا، تبدیلی کرنا یہ شرعاً درست بھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اگرچہ کسی ایک اچھے ہی عمل کا اضافہ کیوں نہ کیا جا رہا، کسی اچھے جملے کا اضافہ کیوں نہ کیا جا رہا. جیسے بہت سے لوگوں کے یہاں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود شریف اور درود و سلام، صلاۃ و سلام کے الفاظ جو ہے نہ پڑھے جاتے ہیں. تو دیکھیں اذان کے اندر اذان کے کلمات ہی احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، اس میں کوئی کمی زیادتی اضافے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا، صلاۃ و سلام کے کلمات کو ملانا یہ شرعاً درست نہیں ہوگا، یہ عمل باعث خیر نہیں ہوگا. جیسا کہ اس حدیث کے اندر چھینکنے پر الحمدللہ کے ساتھ صلاۃ و سلام کے کلمات کہنے کو منع فرمایا، حالانکہ یہ ایک برکت والی کلمات ہیں، اجر و ثواب والے کلمات ہیں.
تو جو عمل جہاں تک ثابت ہے بس وہیں تک رکھا جائے، اس پر رد و بدل کمی زیادتی سے گریز کیا جائے۔ مختلف آداب اس حدیث ان ابواب کے اندر چھینکنے اور جمائی سے متعلق آئے ہیں کہ جمائی لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حت المقدور منہ کو دبائیں، منہ کھلنے لگے تو کپڑا یا ہاتھ سے اس کو ڈھانپ دیں، کیونکہ کھلے ہوئے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جمائی، کیونکہ یہ سستی کاہلی کی علامت ہے۔ منہ میں داخل ہو کر شیطان طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کے غلط خیالات پیدا کرنے کا باعث ذریعہ بنتا ہے، جبکہ چھینکنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ چستی نشاط کی علامت ہے، بشرطے کہ کسی نزلہ زکام اور الرجی کا نتیجہ نہ ہو۔ اگر نزلہ زکام اور الرجی کے باعث ہے تو پھر اس کا جواب شرعاً واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نہ اس کا جواب دینا لازمی ہے، نہ الحمدللہ کہنا لازمی ہے۔ تو یہ آداب ہیں، خود بھی اپنی زندگیوں میں ان کا معمول بنائیں اور خصوصیت کے ساتھ بچوں کو اس کی تعلیم و تلقین دیں، سکھلائیں انہیں بچے کو چھینکنے پر کیا کہنا چاہیے، جواب اس کے سامنے دیں، کوئی اور چھینکے تو اسے بتلائیں کہ الحمدللہ کہنے پر کیا کلمات کہنے چاہیے۔ تو بچپن میں جو چیزیں ہم ان کو سکھلا دیں گے، جن چیزوں کا معمول بنوا لیں گے، جن چیزوں کی عادت ان کو ڈلوا دیں گے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی ان پر عمل ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر پائیں گے۔ ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم بچپن میں بچوں کو بچے ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی تعلیم و تربیت نہیں دیتے، نتیجتاً بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی زندگیوں پر یہ عادات، یہ معمولات موجود نہیں ہوتی، اور پھر اس کی وجہ سے بڑی بدمزگی ہوتی ہے کہ بھئی یہ آداب اس کی زندگی میں نہیں ہیں۔ پھر سیکھنے میں، سکھانے میں پھر اسے مشقت یا اس کی عادت اٹھانے میں اسے مشقت اٹھانی اور تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو آداب سیکھے جا رہے ہیں، بتلائے جا رہے ہیں، اور ان کو اسی غرض سے ہم بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں بھی ان کا معمول بنائیں، اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی ان کی عادت ڈلوائیں اور اس کا معمول بنانے کی ان کو تعلیم و ترغیب دیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔